اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن اللہ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی اللہم صل علی وآل وعلی۔ آپ سب کی خدمت میں عموماً اور حضرت حجت زمانہ اللہ تعالی فرجہ الشریف کی وصیت کے ساتھ ہدیہ تہنیت و تبریک کو بات پیش کرنا چاہوں گا۔ سعادت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذوالقعدہ کا مہینہ دو ایسی تاریخیں لیے ہوئے ہیں جو 8ویں امام سے، 11 ذوالقعدہ اور پھر 23 ذوالقعدہ۔ 11 ذوالقعدہ ولادت امام رضا علیہ السلام کی تاریخ اور پھر 23 ذوالقعدہ امام رضا علیہ شہادت ہے۔ درست ہے کہ سفر کے اختتام پر بھی وہ تاریخ کے جو امام کی شہادت سے منسوب ہے، مگر بہت سے محققین کا اس بات پر اصرار کہ وہ ذوالقعدہ ہی کی 23 تاریخ جب 8ویں امام شہادت ہوئی۔ مگر اس حوالے سے جو یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ تاریخ کے جو امام سے منسوب ہے اس پر امام کی اگر محفل یا مجلس منعقد کر لی جائے اور ان کا ذکر کیا جائے تو یہ ایک انتہائی احسن پسندیدہ قدم ہے کہ جس کی یقیناً پذیرائی کی جائے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مومنین محافل کے اندر ذوالقعدہ میں بھی مجلس بھی منعقد کرتے ہیں 23 ذوالقعدہ کو، اور ظاہر 11 ذوالقعدہ کو کا جشن اور محفل میلاد یہ تو منعقد کرنا ایک بہت عام رواج۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات اور کچھ عرائض 8ویں امام کے حوالے سے یقیناً پیش کرنا چاہوں۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ ظاہر ہے کہ آل محمد کا وصف علم اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں، مگر علم ایک ایسا وصف ہے کہ جو عالم میں ہر جگہ ہمیں بہت کنسسٹنسی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ پیغمبر اکرم مدینۃ العلم ہے تو مولا کائنات باب مدینۃ العلم امام حسن مجتبی علیہ السلام حالت بچپن میں ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے، بعض روایت میں اس کا ذکر آیا، اور اسی طریقے سے امام حسین السلام کا جو کربلا کے واقعے کے حوالے سرات کے سے جو امام کا اہتمام ہے وہ خود ان کے علم کے اوپر۔ چوتھے امام کی اگر زندگی میں آپ دیکھیں تو رسالہ حقوق، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، یہ وہ آثار ہیں کہ جو امام کے علم کو بھی ریفلیکٹ کرتے۔ 5ویں امام نام ہی باقر علم کے علم کے اور علوم کو شگافتہ کرنے۔ 6ٹھے امام ہمارے پاس جو بہت بڑا ذخیرہ احادیث کا ہے وہ قال الباقر اور قال الصادق سے مملو ہے، بھرپور ہے۔ پھر 7ویں امام امام موسیٰ علیہ السلام کا علم، 8ویں امام کا علم، دیگر ائمہ کرام کا علم۔ مگر ان تمام ائمہ میں اگر ہم اپنے احادیث کے ذخیرے جیسے کہ نام آپ کے باقاعدہ اس حوالے سے، ان میں 5ویں امام اور 6ٹھے امام، یعنی آپ کافی من لا یحظر استبصار اٹھا کر دیکھیں، بحر الانوار اور وسائل الشیعہ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا ایک علمی ذخیرہ ہے جو 5ویں اور 6ٹھے امام سے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی طریقے سے اسی فہرست میں 8ویں امام کا نام بھی ہم کو رکھنا پڑے کہ بہت بڑا ذخیرہ علمی ہم تک جو پہنچا ہے وہ 8ویں امام امام علی رضا کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ یہاں تک کہ وہ تفصیل تو ظاہر اپنے مقام پر ہے، اصول اربعہ میں وہ 400 اصول اور بنیادی کتابیں کہ جو فاؤنڈیشن بنی ہے اصول اربعہ، جو بھی نام میں نے آپ کے سامنے لیے، کافی من لا یحصر، تہذیب، استبصار، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر 5ویں امام 6ٹھے امام کا جو کنٹریبیوشن ہے اس میں پھر بعد میں جو کنٹریبیوشن بہت زیادہ نمایاں ہوتا ہے وہ ہمارے 8ویں امام امام رضا کا کنٹریبیوشن، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو 6ٹھے امام نے خود ہائی لائٹ کیا تھا۔ یعنی مت بھولیے گا کہ 148 یہ وہ سن اور سال ہے اس میں 8ویں امام کی ولادت، وہی 11 ذوالقعدہ 148، اور 148 ہجری ہی شوال کا مہینہ جو مشہور روایت ہے اس کے مطابق کہ جس میں 6ٹھے امام کی شہادت ہوئی۔ یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 6ٹھے امام کی شہادت کا سال اور 8ویں امام کی ولادت کا سال وہ ایک ہی قرار پاتا ہے، 148 ہجری۔ اور اس میں جب 6ٹھے امام کی شہادت ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے اس پوتے کو یاد کیا کہ جو اس وقت دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے اور ایک کے بعد تقریباً میں آنے والے تھے، یعنی امام علی رضا علیہ السلام کو۔ اور یہ الفاظ جو 6ٹھے امام کے ہیں کہ وہ 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ عالم آل محمد تمہارے صلب کا یہ لقب، یہ صفت 6ٹھے امام نے بیان فرمائی ہے 8ویں امام کے، عالم آل محمد تمہارے صلب سے ہوگا، کاش میں اسے دیکھ پاتا۔ یعنی اس میں تھوڑا سا حسرت کا بھی اظہار کیا ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور ابھی میرا پوتا اس دنیا میں نہیں آیا، کاش کہ میں اس کو دیکھ پاتا۔ تو وہ جو لفظ استعمال کیا وہ عالم اور آل محمد کا عالم، یہ لفظ استعمال کیا 6ٹھے امام نے 8ویں امام کے لیے۔ پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ امام کے القاب میں جو بہت نمایاں لقب ہے وہ رضا کا ہے، اور یہ لفظ رضا جو رضایت پروردگار کو بتاتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات آئی کہ ایک تو خدا کی رضا، خدا کی پسندیدگی، خدا کا انتخاب، اور پھر اس کے بعد چونکہ 8ویں امام کی زندگی میں ہمیں یہ وصف بھی بہت نمایاں نظر آتا ہے کہ اپنے ہوں یا غیر وہ سب کے سب امام کی طرف مائل، امام کی طرف ان کا انکلینیشن تھا، امام کی طرف ان کا میلان قلبی تھا، جس کی وجہ سے بھی امام کو رضا کہا گیا، اور ایک طرح سے یہ امام کے نام کا بالکل بدل قرار پایا کہ بہت سے افراد فقط اتنا بھی کہیں کہ امام رضا علیہ السلام تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رضا کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اگر آپ
اس روایت کو بھی شامل کریں کہ جو نیشاپور والی روایت ہے، تو اس میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امام کی جو ایک قبول عام کی جو کیفیت تھی وہ کس درجے پر تھی، کہ امام جب چلے ہیں مدینہ منورہ سے، تو ہم جانتے ہیں کہ امام میں سے بہت سے معصومین علیہم السلام ہے کہ جنہوں نے سفر کیے ہیں، لیکن یہ سفر اس لیے بہت نمایاں ہو گیا کہ امام کو باقاعدہ اسٹیٹ گیسٹ کا جو ایک رتبہ ہے چلتا۔ آپ جانتے ہیں کہ امام ہوتا ہے، یہ تکلفات ہوں یا نہ ہوں، مگر دنیا والوں کا ایک مزاج یہ ہے کہ دنیا والے اسی وقت کسی بات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ جب یہ سارے پروٹوکولز بھی ساتھ میں شامل ہوں۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ، ان کی کتاب ہے نقوش عصمت، جو سیرت معصومین علیہ السلام پر انہوں نے تحریر فرمائی، وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور 8ویں امام کے چیپٹر ہی میں ہائی لائٹ کیا کہ عام طور پر روش یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل گورنر بھی ہے لیکن اگر وہ آ رہا ہے تو اس کے لیے گیٹ بنایا جائے گا، اس کا استقبال کیا جائے گا، اس کے لیے ہورڈنگز لگائے جائیں گے، اس کے لیے فلیگز آویزہ کیے جائیں گے، بینرز لگائے جائیں گے، اس کی راہ میں پھول بچھائے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ تو اگرچہ وہ سیرت کے اعتبار سے زیرو ہو، لیکن بہرحال چونکہ ظاہری اعتبار سے وہ گورنر ہے، لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑا انتظام کیا، احترام کیا جاتا ہے، ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی صاحب علم ہے، اور صرف صاحب علم، یہ دنیاوی اعتبار سے جتنے بھی ششکے یا شوشہ ہوتا ہے جو آج کی اصطلاح، وہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ آ کر گزر بھی جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سی بڑی شخصیت ہے کہ جو یہاں سے گئی ہے۔ 8ویں امام کا قضیہ یہ تھا کہ 8ویں امام عالم آل محمد بھی تھے، اہل بیت میں تھے، پیغمبر اکرم کی اولاد میں سے تھے، اور پھر اس کے بعد اس پورے سفر کے اندر ان کو ایک آفیشل پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عالم بھی ہو اور یہ اسٹیٹ گیسٹ ہونے کے اعتبار سے بھی، تو دنیا کی جو توجہات وہ اس سفر کی طرف بہت زیادہ مائل، اور جب یہ توجہات مائل ہوئی ہیں تو جب نیشاپور سے امام کی سواری گزری ہے تو وہاں پر عوام نہیں، 24,000 اہل قلم، 24,000 علماء۔ اچھا، یہ عبارتیں وہ ہیں کہ جو خود برادران اہل سنت کی کتابوں کے اندر 24,000 علماء کا ذکر خود ہمارے محترم برادران اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر کیا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو شیعہ نہ ہوں، مگر شیعہ نہ ہونے کے بعد وہ ناصبی ہوتے ہیں۔ ناصبی کا مطلب ہوتا ہے دشمن اہل بیت ہونا، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ، وہ تو بالکل کیٹیگوریکلی دشمن اہل بیت، تو وہ تو ہر چیز کی کا انکار کر دیں گے، لیکن ہمارے محترم برادران اہل سنت میں بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ اس معنی میں جو معروف معنی ہے شیعہ نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ان کا سے جو محبت کا معاملہ ہے وہ کسی شک و شبے سے پلتر ہے۔ تو انہوں نے جب ذکر کیا اپنی کتابوں میں تو اس صراحت کی کہ سفر نیشاپور جب ہوا تو اس دوران 24,000 اہل علم امام کا استقبال کیا، اور ان کی فریاد، شور و غوغا، ان کی آوازیں بلند، یعنی یہ وہ افراد تھے جو غیر معمولی شہرت رکھتے تھے، غیر معمولی ان کا شہرہ تھا، اور انہوں نے امام کا استقبال کیا، اور امام جس محمل میں سوار تھے، جس ناکے پر سوار تھے، اس پر چونکہ پردہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے فریاد کی کہ فرزند رسول، ہم آپ کی زیارت کے مشتاق، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور آپ سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ یہ اندازہ کیجئے، یہ لفظ رضا کی تشریح میں نے آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دونوں جو آل محمد کے شیعہ تھے وہ تو امام کی طرف مائل تھے ہی، راضی تھے ہی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خود دیگر علماء کرام ہیں اور دیگر مسالک کے افراد ہیں وہ بھی امام کی طرف اتنا میلان قلبی اس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ جملہ جب کہا تو پھر وہ مشہور حدیث امام نے ارشاد فرمائی کہ جس کے سلسلے کو جب بیان کیا، جو چین آف نیریٹرز ہے، اس کو کہا گیا سلسلۃ الذھب، اور امام نے ارشاد فرمایا کہ میں روایت کرتا ہوں اپنے بابا موسی کاظم سے، وہ روایت کرتے ہیں میرے دادا جعفر صادق، وہ روایت کرتے ہیں اپنے بابا امام باقر سے، یہاں تک کہ چوتھے علی، اور مولا علی سے پیغمبر اکرم، اور پیغمبر اکرم سے یہ سلسلہ متصل ہوتا ہے جناب جبرائیل امین تک، اور جو اسے نقل کرتے ہیں لوح محفوظ سے، گویا پروردگار عالم سے۔ اور وہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یعنی یہ ہو گیا حدیث قدسی والا معاملہ، ایک ایسی حدیث کہ جو پیغمبر اکرم سے ہوتی ہوئی حدیث قدسی بن گئی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ حسنی اور حسنی دونوں طرح سے یہ لفظ ہے کہ یہ میرا قلعہ ہے، تو قلعے کا کام ہوتا ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا، قلعے کا کام ہوتا ہے حفاظت کرنا، تو یہ حسنی یہ میرا قلعہ ہے، من دخل حسنی امن من عذابی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ یقیناً میرے عذاب سے امان پا، یعنی اب اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ باقی نہیں ہے، جیسے کہ وہ مشرک نہیں ہے، وہ موحد ہو چکا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں اس نے پناہ حاصل کر لی۔ مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد امام نے اس جملے کو مکمل کیا کہ بشرطہا و شروطہا، کہ یہ کلمہ توحید کا اقرار اس وقت مفید ہے کہ جب شرط و شرائط کی رعایت کی جائے۔ یہ شرط و شرائط کو جداگانہ بیان کر کے گویا 8ویں امام نے دوسرے اور تیسرے کلمے کی طرف متوجہ کیا کہ پہلا کلمہ توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا ولایت، کہ لا الہ الا اللہ میرا کلمہ، میرا
قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا گیا، بشرطہا یعنی محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ، بشروطہا یعنی علی ولی اللہ اور دیگر اہل بیت جو ائمہ ہیں ان کی امامت اور ولایت کے اقرار کے ساتھ۔ اور پھر امام نے تتمہ جو اس کا بیان فرمایا کہ انا من شروطہا، کہ میں بھی ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں، یعنی یہ جو تم یہاں پر استقبال کے لیے آئے ہو تمہاری محبت سر آنکھوں پر، مگر اس بات کو یاد رکھنا کہ عذاب پروردگار سے امان وہی شخص آئے گا جو آل محمد کے دامن سے متمسک ہو کر امامت سے رسالت اور رسالت سے توحید تک کا اپنا پورا سفر مکمل کرے گا۔ یعنی ایک ایسا سفر ہے جو توحید سے شروع ہو تو امامت تک پہنچتا ہے، اور امامت سے اگر پیچھے کی طرف جائے تو پھر ایک مرتبہ توحید تک پہنچ جاتا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ ایک طرف امام کا ماننے والوں کی طرف جو معاملہ ہے کہ ماننے والے راضی، دوسری طرف دیگر مسالک کے احباب ان کے علماء وہ امام کی طرف میلان قلبی رکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد مامون رشید جو اپنے سیاسی حالات ہی کی وجہ سے صحیح مگر مجبور ہو کر اس نے وہ اقدام کیا کہ جس کے ذریعے سے بنو عباس والوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے میری مخالفت مزید کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ اقتدار بنو عباس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ اس کی تفصیل ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر ہے، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ طے شدہ ہے کہ وہ شخص جو مامون رشید جس کو کہا جاتا ہے اس کے اہل علم ہونے میں کوئی شبہ نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ معروف معنی میں جس طرح سے کسی کو صاحب علم یا عالم کہا جاتا ہے تو مامون رشید عالم نہیں تھا، نہیں، مامون رشید بادشاہ بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ صاحب علم بھی تھا۔ جس طریقے سے آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے صدر اور وزراء اعظم ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروفیسرز بھی ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے عام طور پر بادشاہوں کے اندر ہمیں پڑھے لکھے افراد کم ہی نظر آتے ہیں، ماضی کے اندر بھی اور حال، لیکن مامون رشید اس میں ایک استثنائی معاملہ ہے کہ مامون رشید مناظروں کا شوقین ہے، پڑھنے لکھنے والا ہے، اور اسی طریقے سے بعض مسائل دینی کے اندر اپنی ایک رائے بھی رکھتا ہے۔ مثلا خلق قرآن کی جو بحث ہے اس کے حوالے سے جو اس نے اپنے عمال کو خط لکھا تھا کہ جس میں معروف جو نظریہ تھا اس کی مخالفت کی گئی تھی، تو اس کے حوالے سے جو اس نے اپنے استدلال کو بیان کیا ہے اس کو اگر آپ فقط اس خط کے اندر پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ مامون رشید واقعا صاحب علم تھا، اس سے انکار نہیں۔ مگر یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ الملک حکیمن، کہ ملک اور اقتدار جو ہے یہ بانٹ، تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امین جو اس کا اپنا بھائی تھا، چاہے عرب اور عجم کی جو بھی تقسیم رہی ہو، مگر اس کے باوجود ملک اور اقتدار کی خاطر بھائیوں میں جنگ ہوئی اور اس جنگ کے نتیجے میں امین کو قتل کیا گیا، اور مامون نے امین کا سر آویزہ کیا اور لوگوں سے یہ کہا کہ اس پر لعنت بھیجو اور مجھ سے اپنا انعام حاصل کرو۔ تو اگر آپ اس کانٹیکس کو ذہن میں رکھیں تو اس کے بعد یہ بڑی اوور سمپلسٹی ہوگی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ 8ویں امام کو اپنا اقتدار اور حکومت تشت میں رکھ کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ مقصد وہی تھا، عرب اور عجم کی تقسیم۔ اس عرب اور عجم کی تقسیم میں ظاہر ہے کہ مامون کا معاملہ اپنی ماں کی طرف سے عجم کے ساتھ متصل، امین عربی ماں سے تھا، مامون اجمی ماں سے۔ یہ رفٹ جب ڈیولپ ہوئی ہے تو اتنا آگے چلی گئی اور پینیٹریٹ کر گئی کہ اس کے نتیجے میں علاقے تک تقسیم ہو۔ ہارون رشید نے اپنے زمانے ہی کے اندر دونوں بھائیوں کے درمیان عربی اور اجمی علاقے تقسیم کر دیے تھے، اور فارملی جو خلیفہ تھے وہ تو امین، لیکن یہ کہ بہرحال یہ علاقوں کے اوپر تسلط اسی طرح سے تھا۔ پھر امین کی طرف سے اپرائزنگ تھی اور اس نے گویا مامون کو معزول کر دیا تھا، اور پھر فوج اور اقتدار کے لیے فوج کو لے کر اس نے اپنے افراد کو بھیجا تھا، اور پھر اس کے بعد قتل و غارت گری کی وہ نوبت آئی کہ جس کا نتیجہ وہ نکلا کہ مامون نے امین کو قتل کروایا اور پھر اس کا سر لٹکا کر اس پر لعنت کروا کے انعام اور تحفہ لوگوں کو بھیجتا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر گریڈ اور ہرس موجود تھی اقتدار کی خاطر۔ لہٰذا 8ویں امام کو بلانے کا مقصد بالکل واضح تھا کہ علویوں کو تھوڑا سا اطمینان دلانا، بنو عباس والوں کو تھریٹ کرنا، اور بنو عباس والوں کو یہ میسج دینا کہ اگر تم نے عرب اور عجم کی اس تقسیم میرے خلاف زیادہ متشددانہ رویہ اختیار کیا اور ایکسٹریم اپروچ رکھی تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اقتدار میں تشت میں سجا کر علی رضا کے حوالے کر دوں۔ لہٰذا ایک پپٹ کی حیثیت سے تو اقتدار اس نے فوراً ہی آفر کر دیا امام کو، اور جب امام کے سامنے وہ پیشکش رکھی گئی تو ہمارے سامنے امام کا جواب آتا ہے کہ امام نے جو عقیدہ امامت ہے اس کی پوری تشریح کر دی ایک جملے کے اندر۔ امام نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ اقتدار خدا نے تجھے دیا ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے اختیار ہے، جب خدا نے تجھے دیا ہے تو اس کا مطلب امانت پروردگار ہے جو تیرے پاس، تو کسی اور کو دینے کا کیا سوال، اور اگر خدا نے تجھے نہیں دیا ہے تو اس کا مطلب تو خود غاصب، تو جو چیز تیری ہے ہی نہیں تو کسی اور کو دینے کا کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ یعنی جو امامت ہے اس کے عقیدہ جو شیعوں کا ہے وہ کہ یہ اختیار پر خدا جس کو بنائے، جتنوں کو، خدا علی کو بنائے، حسن کو بنائے، حسین کو بنائے، مہدی تک 12 کو بنائے یا 12,000 کو بنائے، چونکہ اس نے 12 کو بنایا لہٰذا ہم 12 کو ماننے کے پابند ہیں، اگر وہ 12 سے زیادہ بناتا تو ہم اتنوں کو ماننے کے پابند ہوتے، کم کو بناتا تو ہم کم کو ماننے کے پابند ہوتے۔ یہ ہے بنیادی عقیدہ امام۔ یہ میں نے اس لیے گزارش کی
کہ یہاں پر جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ امام نے اس موقع پر کیا اپروچ اختیار کی. بادل ناخواستہ وقتی طور پر اس عہدہ ولی عہدی کو پھر قبول کیا گیا جب تھریٹ کیا گیا، مگر اس کے ساتھ ہی امام نے مستقبل کے حوالے سے یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اس دنیا سے پہلے چلا جاؤں، لہذا ولی عہدی کا کوئی پریکٹیکل عملی ثمرہ یا فروٹ نظر آنے والا نہیں ہے. یہ وہ بنیادی 3-4 چیزیں تھیں کہ جو ابتداءً میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا. اب اس کے بعد چونکہ 8ویں امام ان کی زندگی کا ایک حصہ جو کہ بہت مختصر ہے، یہ چند سالوں کی بات ہے، کہ 203 ہجری کے اندر امام کی شہادت ہو گئی ہے، تو یہ 3-4 سالوں کی بات ہے کہ جس کے اندر 3-4 سالوں سے بھی کچھ کم کی بات ہے کہ جس میں امام کا یہ لائم لائٹ والا پورا زندگی کا معاملہ رہا. مگر اس کا فائدہ یہ ہوا، یعنی اگر آپ دوسرے رخ سے دیکھیں کہ رپورٹنگ کے اعتبار سے اس کے بڑے ثمرات ظاہر ہے کہ امام اس طرح کے کسی اقتدار کو تو انٹرٹین نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مگر امام نے اس کے ذریعے سے جو علمی کام کیا وہ بہت زیادہ نمایاں ہو. اب چونکہ امام ہے، ولی عہد ہیں، اور ان کے نام کا سکہ بھی لوگوں کے درمیان رائج کر دیا گیا ہے، ہر جگہ پر امام کا ذکر ہو رہا ہے، اور امام خود اس دربار کے اندر آ بھی رہے ہیں، تو ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر دیگر افراد بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ امام کا مکالمہ بھی ہو رہا ہے، اور جو کچھ مکالمہ ہو رہا ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے. جب وہ رپورٹ ہو رہا ہے تو تاریخ کی آگے آنے والی کتابوں کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے مناظرے، یہودیوں کے عالم کے ساتھ 8ویں امام کا مناظرہ، عیسائیوں کے بڑے عالم کے ساتھ 8ویں امام کا مناظرہ، اسی طریقے سے منکران خدا کے ساتھ 8ویں امام کا مناظرہ. تو وہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ایک گائیڈ لائن دی ہے، اس کا ہمیں عملی نمونہ 8ویں امام کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہ ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، ایڈمونیشنگ ہو وہ بھی بیوٹیفلی ہو، بہت خوبصورتی کے ساتھ موعظہ کیا جائے، نصیحت کی جائے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث بھی کرنی ہے تو جدال احسن ہو، کیریکٹر اسیسینیشن نہ ہو، لیگ پولنگ نہ ہو، بات اس طرح سے کی جائے کہ سمجھا دیا جائے اپنا موقف اور اپنا اوپین. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 8ویں امام نے اس روش کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ ایک ٹرینڈ سیٹر 8ویں امام کی زندگی بن جاتی ہے. مثلا میں ایک مثال آپ کے خدمت میں اس کی عرض کروں کہ یہ مامون ہی کے دربار کا مناظرہ ہے کہ جس میں عیسائیوں کے بڑے عالم جاسلیق کے ساتھ 8ویں امام کی گفتگو ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جاسلیق نے اپنی بات کو پیش کیا اور 8ویں امام کس طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. جاسلیق مسلمانوں کے کئی علماء سے اس طرح سے گفتگو کر چکا تھا، اور اس کی گفتگو کا انداز کیا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ یہ بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ مسلمان عالم دین نے کیا کہنا، یہی کہنا ہے کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں. تو پھر اس کی طرف سے اگلا جملہ آتا تھا کہ اب محمد مصطفیٰ کے بارے میں معاملہ کیا ہے کہ آپ مانتے ہیں ہم نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے متفق علیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو گئی کنٹروورشل، کہ ان کے اوپر اتفاق نہیں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتفاق. تو فرمایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے آپ کے درمیان اسی طریقے سے معاملہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت چونکہ اتفاقی ہے تو اس پرسنالٹی کو ہمیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے، رول ماڈل بنانا چاہیے، اور حضور کی جو زندگی ہے وہ اختلاف آپ کے نزدیک قابل قبول ہے اور ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. اب اگر آپ دیکھیں یہ مناظرانہ ہی ایک روش ہے، مگر اس کے ذریعے سے بہت سے افراد کو اور اسکالرز کو اس زمانے میں جاسلیق نے لاجواب کر دیا تھا. اور جب یہ معاملہ 8ویں امام کے سامنے آیا تو اس عالم دین نے، یعنی نصرانیوں کے عالم نے، جاسلیق جو وہاں کی اصطلاح کے مطابق تو وہ دین کا عالم ہی تھا، تو اس نے پھر 8ویں امام سے یہ گفتگو کیا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو آپ مانتے ہیں یا نہیں. ایکسپیکٹ وہ یہی کر رہا تھا کہ 8ویں امام سامنے سے کہیں گے کہ جی ہاں میں مانتا ہوں، مگر امام نے یہ جواب نہیں، بلکہ امام نے یہ ارشاد فرمایا ہاں اور نہیں، یس اینڈ نو، مانتا بھی ہوں اور نہیں بھی مانتا. اب ظاہر ہے کہ یہ جواب تھا ہی ایسا کہ وہ مخمصے میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جواب نہ ہوا، یا ہاں کہیے یا نہ. امام نے فرمایا کہ نہ ہاں نہ ہاں بھی. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا، تو میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جس نے اپنے بعد مصطفیٰ کے آنے کی خوشخبری. اگر ایسے کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ان کو تو میں مانتا، لیکن اگر ایسا کوئی عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اگر کوئی ایسے عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے اپنے بعد مصطفیٰ کے آنے کی تردید کی تھی، انکار کی تھی، تو پھر اس عیسیٰ سے میرا کوئی ربط اور تعلق
نہیں، یہ وہ اور جو ایسے ہوں، یہ جملہ امام نے ڈال کر واقعاً وہ کیفیت پیدا کر دی کہ بہت الذی کفر، کہ مبہوت کر کے رکھ دیا، اس لیے کہ امام نے اس بات کو سمجھایا کہ یہ پورا سلسلہ متصل ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی اگر آپ اسلام کا بھی پیغام دیکھیں تو وہ یہی تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو پہلے صفحے پر ہی آپ کو یہ بات ملے کہ یہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے حبیب آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اسلام کی طرف سے پوچھیں تو پالیسی کہ صرف پیغمبر اکرم کو اگر کوئی مان رہا ہے وہ بھی کافی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک سب کو ماننا پڑے گا، چاہے ہم ان کی امت میں بھی نہیں، مگر چونکہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے تھے تو خدا ایک، لہٰذا ہر ایک کو ماننا ضروری ہے۔ بالکل اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی مان رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی اور رسول کا اعلان ہی نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ ایسے عیسیٰ کہ جنہوں نے اپنے بعد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی ہو، وہ ہمارے نبیوں میں شامل۔ یہ وہی بحث ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے سورہ صف کے اندر بھی کوٹ کیا، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جملہ موجود ہے کہ مبشرن برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہو۔ اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارتیں اور خوشخبریاں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو انجیل کے اندر بھی نظر آئے گی، یہ خود اپنی جگہ پر ایک مستقل موضوع۔ تو بہرحال یہ تو ان کا سوال تھا جعسلیق نصرانی کا۔ اب اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے سامنے سے ایک سوال کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹرینٹی کا عقیدہ یا تثلیث کا عقیدہ، ان دا نیم آف دا فادر، دا سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، وہ کرسچینٹی کے اندر اس وقت ایک پاپولر اور مین اسٹریم نظریہ ہے، اگرچہ خود بائبل یا انجیل کے اندر اس کی بنیادیں نہیں ملتی، لیکن بہرحال اس کو پروموٹ تو کیا جاتا ہے، ایک مین اسٹریم عقیدے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ معاملہ ان لوگوں کا استثنائی ہو گیا کہ جو اس کے قائل نہیں ہیں اور عیسائی ہیں، کچھ افراد، مختصر صحیح مگر ایسے افراد موجود ہیں، وہ ایکسیپشنل کیس بن گئے اور مین اسٹریم عقیدہ یہ والا بن گیا کہ بھئی جو عیسائی ہے وہ ٹرینٹی کا قائل تو ہوگا، یعنی فادر، سن اینڈ دا ہولی گھوسٹ، یہ تین کی ٹرینٹی ہے، اور پھر تین کے بعد وہ توحید کے بھی قائل رہتے ہیں اور توحید کے ساتھ وہ تین کو بھی مانتے ہیں، یہ ایک مخمصہ ہے۔ تو آٹھویں امام نے اس موقع پر جعسلیق کے سامنے ایک کوشچن ریز کیا، اور وہ کس لیے کیا؟ تاکہ الوہیت عیسیٰ علیہ السلام کا جو عقیدہ ہے اس کو باطل کیا جائے۔ امام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، تو اب یہ ظاہر ہے کہ وہ چیز جس کو جدال احسن کہا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو امام نے کہا کہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ایک مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں کمزور، عبادت میں عیسیٰ علیہ السلام کمزور۔ تو وہ جو جعسلیق تھا وہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہائپر ہو گیا، تھوڑا سا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ کا بڑا ایک امیج تھا جو میرے دل میں اور میرے ذہن میں قائم ہوا تھا، مگر وہ نقش بالکل ختم ہو گیا، وہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گیا، میں تو آپ کو بہت بڑا صاحب علم سمجھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عبادت میں کمزور تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کا تو کیا کہنا، وہ ایسے عابد تھے اور ویسے عابد تھے، اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے اور اس طرح سے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آٹھویں امام نے کہا کہ میں بھی قبول، جس عیسیٰ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر وہ عبادت میں کمزور ہیں تو یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے کہ جو نبی خدا ہے۔ جب نبی خدا کو تم نے عابد مان لیا تو اب یہ بتاؤ کہ جب وہ عابد تھے تو وہ معبود کون تھا کہ جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنی عبادت تو نہیں کر رہے، یعنی اس بات کو پھر سمجھیے گا، میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، بزرگان تو یقیناً واقف ہوں گے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ نے باپ اور بیٹا مان لیا خدا اور عیسیٰ علیہ السلام کو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر بیٹے ہیں تو جو جس کا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کا شریک ہوتا ہے، کہ اگر انسان کا فرزند انسان ہے اور کسی حیوان کا فرزند حیوان ہے تو پھر اس کے بعد اب اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا کے بیٹے تو پھر وہ خدائی میں خدا کے شریک، تو پھر وہ معبود ہونے میں بھی خدا کے شریک، اور جب وہ معبود ہونے میں خدا کے شریک ہوئے تو دوسرے ان کی عبادت کریں گے، نہ یہ کہ وہ کسی کی عبادت کریں، اور اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عابد ہیں اور معبود پھر کوئی اور ہے۔ اس کو آٹھویں امام نے اس طریقے سے ایڈریس کیا اور اس طریقے سے سالو کیا۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں تو آٹھویں امام کے بہت سارے مناظرے، ان میں سے ایک دو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں آٹھویں امام بعض دیگر اقوال وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آٹھویں امام کی سیرت بھی ہمارے سامنے واضح۔ آٹھویں امام کے اقوال میں ایک قول ہے
کہ جس میں 8ویں امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ، کہ ہر شخص کا دوست عقل اور اس کا دشمن اس کی جہالت. یعنی اگر آپ غور فرمائیں تو عقل اور جہل ان دو کو پیش کیا. عام طور پر جہل کے مقابلے میں علم کو رکھا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، مگر اگر آپ ہماری کتابوں کی ترتیب بھی دیکھیں گے احادیث کے، مثلا کافی کے اندر، اصول کافی میں اگر آپ دیکھیں تو جو پہلا چیپٹر وہاں پر آپ کو نظر آئے گا وہ کتاب العقل والجہل ہے، عقل اور جہل سے متعلق ایک چیپٹر. پھر دوسرا جو چیپٹر ہے وہ کتاب العلم یعنی علم سے متعلق چیپٹر ہے. تو یہ کتاب العقل والجہل اس کی اہمیت کیوں بہت زیادہ ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ علم کلام کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو یہ بحثیں نظر آئیں کہ ہمارے محترم برادران اہل سنت عقل کو وہ حیثیت اور اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو آل محمد. تو عقل کے حوالے سے بہت زیادہ اصرار ہے کہ یہ تو بنیادی ترین چیز ہے کہ اگر انسان عقل ہی کو استعمال نہ کرے تو باقی دریچے اس کے لیے کیسے وہاں ہوں گے، کیسے وہ سارے دروازے اس کے لیے کھلیں گے. لہٰذا آپ کو بہت نظر آئے گا، خود پیغمبر اکرم کا بھی یہ فرمان ہے، 8ویں امام نے بھی اس کو بیان کیا کہ صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہل، کہ ہر شخص کا دوست اس عقل ہے اور اس کا دشمن جہالت. یہ ایک جملہ 8ویں امام کا. ایک اور جملہ جو واقعاً ذاتی طور پر طالب علم کی حیثیت سے بھی مجھے بہت پسند اور میں مطمئن ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا، اگر کوئی خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو خدا اس کے مختصر عمل پر راضی. یہ اگر آپ غور کریں اور اس کو کوریلیٹ کریں، خدا امتحان لیتا ہے، مختلف انداز سے لیتا ہے. اس میں ایک امتحان رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، کبھی خدا رزق میں اضافے کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، کبھی رزق میں کمی کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. تو اگر پروردگار عالم نے رزق کی تنگی کے ذریعے سے امتحان لیا تو ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ انسان واویلا شروع کر دے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، انسان اس پر راضی ہونا کب ہے کہ جب واقعا امتحان کی وجہ سے انسان کا رزق تنگ. ایک تو وہ سست ہے کہ جو نہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پسینہ بہانے کے لیے تیار ہے، نہ صبح اٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ بازار میں جانے کے لیے تیار ہے، نہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے، اور اپنی سستی کی وجہ سے تنگی رزق کا شکار ہے، اور پھر اس کے بعد فریاد ہے کہ خدا نے میرا رزق کم کر دیا. نہ، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم اس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ جو محنت کرنے والا ہے، پسینہ بہانے والا ہے، صبح اٹھنے والا ہے، کاروبار کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، مگر پھر کسی وجہ سے اس کی کوششیں کلک نہیں ہوتی. اگر اس کی کوششیں کلک نہیں ہوتی ہیں اور اس کا رزق مختصر رہ جاتا ہے، یہ شخص حق رکھتا ہے کہ وہ کہے کہ پروردگار عالم نے مجھے رزق کی تنگی کے امتحان میں مبتلا کیا. اور اگر ایسا ہے تو وہ مقام آتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کی وہ دعا کمیل کے اندر جو ہمیں سکھائی گئی ہے ہمارے کام آتی ہے کہ انت جعلنی بقسمک راضیا قانعا، کہ اے پروردگار جو تو نے میرا حصہ، میرا مقسوم، جو میرا حصہ تو نے مقرر کیا ہے اس پر مجھے راضی اور قانع رہنے کی توفیق عطا فرما. کیا خوبصورت دعا ہے. اور اسی جملے کو یہاں پر اب سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے، خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. پھر اگر خدا نے رزق کی تنگی کے امتحان میں اسے ڈالا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے اس کو کمپنسیٹ یوں کیا جائے گا کہ اگر عمل میں کچھ کمی بھی رہ گئی تو بھی پروردگار عالم اس کو ایکسپٹ کر لے گا. ایک اور جملہ یہ بھی سنی اور واقعا بڑا قیمتی جملہ ہے. یہ شعر ہے، پورا جملہ نہیں، شعر ہے. اور یہ شعر جناب عبد المطلب علیہ السلام سے منسوب ہے. 8ویں امام اس کو بہت پڑھا کرتے تھے. یعیب الناس کلهم زمانہ وما لزماننا عیب سوانا، نعیب زمانا والعیب فینا ولو نطق الزمان بنا حجان، ان الذئب یترک لحم ذئب ویأکل بعضنا بعضا عیانا. کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے حسین اشعار. یعیب الناس کلہم زمان، جس کو دیکھو زمانے کو برا کہہ رہا ہے. انسانوں میں جس کو دیکھو وہ ان زمانے کو برا کہہ رہا ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے، زمانہ خراب ہے. وما لزماننا عیب سوانا، اور حق اور انصاف یہ ہے کہ زمانے میں اگر کوئی عیب ہے تو وہ حضرت انسان کے سوا کوئی دوسرا عیب. زمانہ تو ایک ظرف کا نام ہے کہ جس میں ہم سب سانسیں لے رہے ہیں. تو یہ حضرت انسان ہے کہ جو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زمانے کو عیبدار بناتا ہے، اور عیبدار بنانے کے بعد وہی انسان زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ عیب زمانے میں نہیں ہے، عیب خود انسان میں. نعیب زمانا والعیب فینا، ہم زمانے کو تو برا کہتے ہیں اور عیب ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. ولو نطق الزمان بنا حجانا، اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو زمانہ خود ہمارا مذاق اڑائے گا، ہماری ہجو کرے گا. ان الذئب یترک لحم ذئب، اب یہ امام نے اس کی ایک مثال بیان. ایک تو قاعدہ ہو گیا، اصول ہو گیا، ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اب اس کے بعد اس کا ایک اپلیکیشن، ایک کیس اسٹڈی کے طور پر کہ ان الذئب یترک لحم ذئب، کہ اگر بھیڑیے کو بھی دیکھو گے نا تو سب کو کھائے گا
مگر دوسرے بھیڑیے کو چھوڑ دے گا. بھیڑیا بھیڑیے کو چیر پھاڑ کے ذریعے سے نہیں کھائے گا, اس کا گوشت نہیں کھائے گا. وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَحْيَانًا, ایک طرف وہ بھیڑیا ہے جو اپنے جیسے دوسرے بھیڑیے کو نہیں کھاتا, اور دوسری طرف انسان ہے جو بلا تکلف دوسرے انسان کو کھانے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جاتا ہے. یہ وہ اشعار کہ جو 8ویں امام پڑھا کرتے تھے, اگرچہ یہ اشعار جناب عبد المطلب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار تھے. ایک اور جملہ جو امام کا ہے اس کو بھی سنیے, امید کرتا ہوں کہ وہ بھی انشاءاللہ ہمارے سامعین کے لیے مفید ہوگا. کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا, بحر الانوار کے اندر ہے کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا, کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے, ہمارے معاملے کو زندہ کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں اس بندے پر نازل ہوں کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. اگر آپ اس جملے پر غور کریں, یہ جملہ مجمل ہے, یعنی یہ تو سمجھایا جا رہا ہے کہ آل محمد کے امر کو احیا کرنا ایک پسندیدہ عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں رحمت خدا بلیسنگز حاصل ہوتی ہیں. بٹ ہاؤ, کیسے اس امر کا احیا, اس کا ریوائول کیسے کیا جائے؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو سائل کے ذہن میں بھی آیا, اور اس نے سوال کیا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ کیفا یحیی امرکم, کہ آپ کے امر کا احیا کیا جائے تو کیسے, ہاؤ اٹ وڈ بی ڈن, یہ ریوائول جو آپ کے معاملے کا ہے وہ کیسے ہو؟ اس کا امام نے جواب دیا. میں پھر آپ کی خدمت میں سوال اور جواب رکھ رہا ہوں. امام نے فرمایا رحم اللہ عبدا احیا امرنا, اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے پر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. سائل کیف یحیی امرکم, ہم آپ کے امر کو اگر زندہ کرنا چاہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا, یہ کیوں کر ہوگا, ہاؤ اٹ ول بی پاسبل. اس کے جواب میں امام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ یتعلم علومنا ویعلمها الناس, یہ امر اہل بیت کا احیا ہوگا علوم اہل بیت کو سیکھ کر. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوگا میں امام مانتا ہوں, میں امام مانتا ہوں, میں امام مانتا ہوں. یہ گردان اور یہ رٹ یہ اپنی جگہ پر مفید ہو سکتی ہے, لیکن جو اصل جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ یتعلم علومنا, کہ یہ ہمارے علوم کو سیکھتا ہے, اور پھر جب ہمارے علوم کو سیکھ لیتا ہے تو اپنی ذات تک اس علم کو محدود نہیں رکھتا. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ, وہ دوسرے انسانوں تک ان علوم کو پہنچاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں احیا کیا ہوگا؟ اس نے علم کو سیکھ لیا تو یقیناً یہ صاحب علم بن گیا. جب دوسروں کو سکھائے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ, امام فرماتے ہیں کہ اگر دوسروں کو پتہ چل جائے, لو علموا محاسن کلامنا لاتبعوا, اگر دوسروں کو علم ہو جائے, لو علموا محاسن کلامنا, کہ ہمارے کلام اور ہماری باتوں میں, ہمارے علوم میں کیا محاسن, کیا حسن, کیا بیوٹی, کیا خوبصورتی, کیا زینت, کیا جمال موجود ہے, اگر ان کو پتہ چل جائے تو پھر ہوگا کیا؟ لاتبعونا, وہ خود بخود ہماری اتباع کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائیں گے. انصاف سے آپ بتائیے برادران عزیز کہ جب پھل میٹھا ہوتا ہے تو درخت کی طرف دل مائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ انسان خود اس درخت کو کیئر کرنے لگتا ہے, لک آفٹر کرنے لگتا ہے کہ جس سے اس کو میٹھا پھل حاصل ہونے لگے. اگر آپ کو کسی درخت سے فائدہ ہی حاصل نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کے بارے میں ریلکٹنٹ ہو جائیں گے. امام یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ تو صحیح. جب وہ ہمارے کلام کے محاسن پر غور کریں گے تو خود انہیں اس درخت سے محبت ہو جائے گی کہ جہاں سے یہ میٹھے علوم ان تک پھل کی صورت میں پہنچ رہے ہیں. یقیناً وہ ہمارے بن جائیں گے, ہمارے بننے میں دیر نہیں کریں گے. یہ کچھ وہ باتیں تھیں کہ جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. اب ظاہر ہے کہ اس حوالے سے خود امام کے جو اخلاق ہیں ان کی اگر 2-3 مثالیں بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو بہت مناسب ہوگا, اور 5 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو مکمل بھی کر دوں گا. یہ کچھ واقعات ہیں میرے سامنے اس وقت پیش نظر. منتهى الاعمال شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ, اس کا اردو ترجمہ حسن المقال ہے, اس کی دوسری جلد ہے کہ جو علامہ صفدر حسین نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کی 2-3 مثالیں, یہ جو واقعات ہیں امام کے اخلاق کے, اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. امام کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ امام اپنے جو کارندے ہیں امام کے لیے جو کام کیا کرتے تھے, امام ان کے پاس گئے اور امام نے دیکھا کہ وہ مختلف کاموں کے اندر مشغول ہیں. وہیں پر امام نے ایک اجنبی کو دیکھا کہ جو کام میں مصروف تھا. یعنی اگر مثلا زید, عمر, بکر, خالد, یونس, یہ تو وہ افراد ہیں جو امام کے اپوائنٹڈ افراد ہیں. یہ نیا کون ہے جو امام کو نظر آ رہا ہے؟ اور تھا بھی سیاہ یعنی بلیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں خاص طور پر کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بہت حساسیت تو تھی نہیں کہ ٹھیک ہے جناب ایک کالا شخص ہے, ویسے ہی اس کے کیا حقوق ہیں, کیا رائٹس ہیں, اس کو بھی لگا لو کام کے اوپر. تو امام نے پوچھا کہ یہ کون؟ تو جواب ملا جو امام کی طرف سے آپ آج کی اصطلاح میں کہہ لیجئے کہ مینیجر تھا. اس نے کہا کہ مولا یہ ہمارے لیے کام کر رہا ہے اور ہم نے اس کو
مزدوری پر رکھا ہوا ہے۔ تو امام نے فوراً سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کی مزدوری طے کر لی ہے؟ تو اس مینیجر نے کہا کہ نہیں مولا، مزدوری تو طے نہیں کی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہم دیں گے یہ راضی خوشی لے لے گا۔ تو امام انتہائی اس کے اوپر ناراض ہوئے اور امام نے کہا کہ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ مزدوری طے کیے بغیر کسی کو کام پر مت رکھا کرو۔ پھر اس کے بعد امام نے اس کی حکمت بیان کی۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم نے مزدوری طے کر لی اور پھر اس نے کام کیا اور پھر تم نے اس کو مزدوری دی، تو اب اگر اس میں 1 روپے کا بھی اضافہ کرو گے تو وہ تمہارا احسان مند ہوگا، اسے لگے گا کہ واقعاً تم نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کیا ہے، فیور کیا ہے۔ لیکن اگر الٹا ہو گیا، تم نے طے کچھ بھی نہیں کیا اور بعد میں اگر تم اتنا بھی دے دو کہ جو واقعاً اس کی اجرت سے کچھ زیادہ ہو، تو اس کو ہمیشہ یہ لگے گا کہ تم نے اس کا حق اس کو نہیں دیا، بلکہ جو اس کا حق ہونا چاہیے تھا اس سے تم نے کچھ کم ہی اس کو دیا ہے۔ کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو 8ویں امام کے اور عمومی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت حضور سے لے کر خاندان اہل بیت کے اندر آپ کو یہ چیز اخلاق کے اندر اور طریقہ کار میں نظر آئے گی۔ اب اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے کہ معاشرے کے اندر اس متمدن دنیا میں 21ویں صدی کے اندر بھی کتنا عمل ہوتا ہے، خاص طور پر ہم اگر اپنے 3rd ورلڈ کنٹریز کے اندر دیکھیں اور اس میں پاکستان میں دیکھیں، میں جس شہر میں ہوں کراچی میں، اس میں دیکھیں تو آج بھی بہت سارے افراد کہاں ان چیزوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے، یہ کہنے کی حد تک ہے، ورنہ کئی ادارے ایسے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں تنخواہ کے بارے میں۔ اگر وہ مزدور سوال کر لے کہ بھائی میری اجرت تو مجھے دو، تو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے واقعاً اس نے کوئی بہت ظالمانہ بات کر، جبکہ مزدوری روک کر یہ خود امپلائر اس مزدور کے اوپر اور اپنے امپلائیز کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر امام کے اخلاق کے اندر دیکھیں تو ایک اور چیز جو شیخ عباس قمی نے یہاں پر نقل کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کا کھانے کے موقع پر طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ دسترخوان پر جب امام بیٹھتے تھے تو طریقہ کار کیا تھا، یہ دیکھیے۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تو ایک بڑا کاسا کا مطلب ہو گیا ایک بڑا پیالہ، دسترخوان کے پاس رکھ لیتے اور ہر کھانا جو دسترخوان پر ہوتا، جس طریقے سے آج کل آپ کہیں کہ مین کورس ہوتا ہے، تھوڑا سا سٹارٹر کا ہوتا ہے، ایپیٹائزر ہوتا ہے، کچھ میٹھا ہوتا ہے کم سے کم، تو اگر اس طرح کی کوئی 2-3 چیزیں ہوں تو ہر کھانا جو دسترخوان پر ہوتا اس کی بہترین جگہوں میں سے ایک مقدار لے لیتے اور کاسے میں ڈال دیتے، یعنی ایک پلیٹ کے اندر یا ایک پیالے کے اندر جو بھی چیزیں، جو بھی ڈشز اویلیبل ہوتی، ان کا جو فائنسٹ پورشن ہوتا اس کا ایک حصہ وہ لیتے، اس کاسے کے اندر ڈالتے اور پھر حکم دیتے کہ وہ مساکین میں تقسیم کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد کھانا تناول کرتے۔ اور ایک آیت قرآنی بھی پڑھتے کہ جو اسی حوالے سے ہے کہ جس میں جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جہنم سے گلو خلاصے کی بات کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی غلام کو آزاد کرتا ہے یا کھانا کھلاتا ہے تو پھر وہ اس گھاٹی کو عبور کر لے گا کہ جس کو عبور کرنے کے نتیجے میں جنت کی نعمتیں اس کو حاصل ہوگی۔ اور امام یہ فرمایا کرتے تھے کہ خدا جانتا تھا کہ ہر ایک کے لیے غلام کو آزاد کرنا ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا پروردگار عالم نے کھانا کھلانا غریب کو اسے بھی ساتھ ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ بیان فرما دیا۔ آپ اس واقعے کے ساتھ اس آیت کو بھی ریکال کیجیے جہاں 4تھا پارہ شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو جو خود تمہیں بہت پسند، جو تمہیں بہت پسند ہے اس میں سے کچھ خرچ نہ کر دو۔ اب اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ کھانا کھا لیا جائے اور پھر اگر کچھ بچ جائے تو وہ دوسروں کو دے دیا جائے، برا تو خیر وہ بھی نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ اس بہانے بھی کسی نہ کسی غریب کے پیٹ میں کچھ گیا تو صحیح، لیکن وہ چیز جس کو قرآن بیان کر رہا ہے اور وہ چیز جس کو یہاں پر 8ویں امام کی سیرت بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بن گیا ہے اس میں سے جو بہترین ہے اس کو پہلے ہی کیوں نہ اس کا ایک حصہ دوسرے کے حوالے کر دیا جائے، اور صرف نیکی کو حاصل نہ کیا جائے بلکہ نیکی کے کمال کو حاصل کیا جائے۔ باتیں تو بہت سی ہیں، اگر فقط منتل الاعمال کے اس چیپٹر ہی کو میں آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کرنا چاہوں تو شاید 5 تقریریں تو چاہیے، مگر بہرحال میں ریفر کروں گا، کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، منتل اعمال کا ترجمہ ہو، نقوش عصمت ہو، بحر الانوار کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، تو 8ویں امام کی سیرت پر جو جلد ہے اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ الحیات السیاسیہ للامام الرضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا علیہ السلام کی سیاسی زندگی اور سیاسی حالات جو آغا جعفر مرتضی آملی کی کتاب ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ اویلیبل ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور بہت سارے آرٹیکلز، لیسنز انٹرنیٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور 8ویں امام کی معرفت بہتر حاصل کی جا سکتی ہے۔
ہے آج کی اس نشست کا میں اختتام کرنا چاہوں گا۔ یہ ابو نواس کے اشعار ہیں۔ ابو نواس وہ زمانے کا بڑا مشہور شاعر، بڑے کچھ اشعراء ہیں کہ جن کی واقعاً بڑی شہرت ہے۔ کمیت، فرزدق، دعبل خزائی۔ دعبل خزائی تو خود 8ویں امام ہی کے زمانے کے دوسرے ایک بہت بڑے شاعر کہ جن کے واقعے کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ کتابوں کے اندر لکھا گیا، اس وقت میں پڑھ نہیں رہا اس کو۔ ابو نواس ایسے ہی شعراء میں سے ایک شاعر، اور ان کے یہ کچھ اشعار ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ قیل علی، ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی تم نے 8ویں امام کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا، تو فوراً فی البدی کچھ اشعار ہیں کہ جو اس نے بیان فرمائے۔ قیل علی، مجھ سے یہ کہا گیا انت اوحد الناس، کہ تو بڑا منفرد ہے، یگانہ روزگار ہے اپنے بیان میں، شعر و سخن کے حوالے سے، تو لوگوں کے حالات و کمالات جاننے اور فی البدی شعر کہنے میں تجھے بہت ہی ملکہ حاصل ہے۔ تو پھر اس کے بعد کیا سبب ہے؟ فعلا ما ترکت مدح ابن موسیٰ، کہ موسیٰ کاظم کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا کی مدح اب تک تو نے کیوں نہ کی، جبکہ جو ان کے اوصاف اور جو ان کے کمالات ہیں، والخصال التی تجمعن فیہ، جو ان کے اندر اوصاف، ان کے خصائل، جو ان کی صفات ہیں، جو ان کے فضائل ہیں، وہ تو جانتا ہے۔ پھر کیا سبب ہے کہ یگانہ روزگار ہونے کے باوجود، سخن فہم اور سخن شناس ہونے کے باوجود، اتنے ماہر شاعر ہونے کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے باوجود، الفاظ گویا تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں اور تو نے اب تک امام رضا کی شان میں کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ تو اس نے جواب یہ دیا، خود ہی شعر کا سوال اور سوال کے بعد خود ہی جواب دیا، قلت، تو میں نے کہا کہ لا استطیع مدح امام، کہ میری مجال نہیں ہے کہ میں اس امام کی مدح اور حمد و ثنا اور ان کے قصیدے اور ان کے فضائل بیان کر سکوں۔ کانا جبریل خادما لابیہ، کہ جس کی شان یہ ہے کہ جبریل ان کے بابا کے خادم رہے۔